بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
حضرات چند اعلانات سماعت فرمائے۔ 11 محرم الحرام امام بارگاہ ڈاکٹر سید ریاض علی شاہ وسن پورہ میں رات 9 بجے مجلس سوئم برپا ہوگی، جس سے مولانا حور عباس عابدی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ محرم کی آخری اتوار امام بارگاہ عطیہ بیت میں خواتین کی مجلس اعزاز برپا ہوگی۔ یہ مجلس 12 بجے دن برپا ہوگی۔ بعد از مجلس شبیہ گہوارہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام اور شبیہ تابوت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ برآمد ہو گئے۔ تمام مستورات سے شرکت کی صدا ہے۔ کرم محمد صاحب نے اولاد نرینہ کے لیے کہا ہے۔ وسیم حیدر جردیزی صاحب کی کڈنیز ڈیمیج ہیں، انہوں نے شفا کے لیے دعا کے لیے کہا ہے۔ اہل سنت وجیحہ بلال ہیں، انہوں نے اولاد نرینہ کے لیے کہا ہے۔ ملک آٹو الیکٹریشنز، انہوں نے اپنی پوری ٹیم کی حاجات بر آنے کے لیے کہا ہے۔ یاور عباس نے اپنی مشکل حل ہونے کے لیے کہا ہے۔ امیر علی آغا شاہ حسین آغا جعفر نے اپنی دعاؤں کی مستجابی کے لیے کہا ہے۔ ایک خاتون ہیں، وہ بہت بیمار ہیں، 9 سال سے بیمار ہیں، انہوں نے اپنی شفا یابی کے لیے کہا ہے۔ دعا کیجیے کہ آج مولا حسین کے صدقے میں تمام حاجات بار آئیں، اور جتنے بھی مومنین یہاں موجود ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں ان سب کی مشکلیں آسان ہوں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ بسران عزیز الحسن جہدی صاحبان سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج بی بی کو مولا حسین کا پرسہ دیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔
قاسم کا پرسہ پیش کیا، آپ نے زینب بن چاند کا پرسہ پیش کیا، آپ نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کا پرسہ پیش کیا، جناب مسلم بن عقیل اور ان کے بچوں کا پرسہ پیش کیا، آج آپ نے جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ پیش کیا۔ پتہ نہیں ہم میں سے کون ہو جو اگلے سال اس محفل میں نہ ہو۔ جناب سیدہ ہم حق ادا نہیں کر سکے لیکن ہمارے آنسوؤں کو قبول کرو۔ جناب سیدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شکستہ پہلو کے درد کو برداشت نہ کر پائی تو بی بی نے اپنی بیٹی زینب کو بلایا اور زینب کو بلا کے کہا کہ بیٹی مجھے سہارا دے کے اٹھا۔ بی بی نے سہارا دے کے اٹھایا تو کہا کہ اچھا سامنے ایک صندوق پڑا ہے وہ لے کے آ۔ جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہا وہ صندوق اٹھا کے لائی تو اس میں 4 کفن موجود تھے۔ بی بی زینب نے پہلا کفن نکالا تو جناب سیدہ نے کہا کہ بیٹی یہ میرا کفن ہے، جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو اپنے بابا کو یہ کفن دینا، وہ مجھے یہ کفن پہنائیں گے۔ بی بی نے دوسرا کفن نکالا، میری آقا زادی نے کہا کہ بیٹی یہ تیرے بابا علی کا کفن ہے، جب تیرے بابا علی دنیا سے رخصت ہو تو اپنے بھائی حسن کو یہ کفن دینا، تیرے بابا کو یہ کفن پہنایا جائے گا۔ تیسرا کفن جب نکالا تو بی بی نے کہا کہ بیٹی یہ تیرے بھائی حسن کا کفن ہے، جب تیرا بھائی دنیا سے رخصت ہو تو اپنے بھائی حسین کو یہ کفن دینا تاکہ وہ تیرے بھائی حسن کو یہ کفن پہنا دے۔ بی بی نے چوتھا کفن نکالا تو میری آقا زادی نے کہا کہ بیٹی یہ بھی تیرے بھائی حسن کا کفن ہے۔ تیرے بھائی حسن کے جنازے پہ 3 پالے جائیں گے اور اسے اس کفن کی دوبارہ ضرورت پڑے گی۔ مومنوں وطنداروں پیچھے کفن کوئی نہیں بچا۔ تو بی بی زینب نے کہا کہ اماں میرے بھائی حسین کا کفن، تو میری آقا زادی نے کہا کہ بیٹی تیرے بھائی حسین کو کفن کی ضرورت نہیں، بیٹا 3 دن تک بے گور و کفن اس کا لاشا زمین کربل پہ تڑپتا رہے گا اور تیری یہ ماں زہرا اپنی چادر کا سایہ کر کے خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا
برادر کا جب گلا کوہرا مچ گیا، کوہرا مچ گیا، کچھ دور ہٹ کے خیمے میں بولے شہ سمر، زحمت نہ ہو تو بازو بڑھاؤ ذرا بہن، میں بوسے لوں بہا کے بندھے گی جہاں رسل، بازو بڑھا کے روتی تھی ہم شیر خستہ تر، بھائی بہن کے بازو کو جب چومنے لگا، بھائی بہن کے بازو کو جب چومنے لگا، کوہرا مچ گیا، کوہرا مچ گیا، بیٹی سے پھر یہ کہنے لگا فاطمہ کا نام، رہنا بھوپی کے پاس رکھے گی تیرا خیال، غربت ہے تم بھوپی سے نہ کرنا کوئی سوال، نہ تیرے بدن کو بہت ہوئے گا بھلا، پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے جو دینے لگے دعا، کوہرا مچ گیا، کوہرا مچ گیا، رنگ کو جاتے ہوئے سر جھکائے، مومنو تمہارا مولا صرف ایک دن کا مہمان رہ گیا، آج افسوس رکھ کے عذاب پورا نہ کیا، کل یہ سارا کا ہنستا بستا گھر صحرائے کربلا میں اجڑ جائے گا، رنگ کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، شہ نے رو کر کہا الوداع، 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 آیا وقت سفر ہے بہن آج ہم، آیا وقت سفر ہے بہن آج ہم، ہو رہے ہیں جدا، الوداع، 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 شاہ بڑھ کر بہن کے گلے لگ گئے، اور دکھیا بہن سے شاہ بڑھ کر بہن کے گلے لگ گئے، اور دکھیا بہن سے یہ کہنے لگے، رو کے کہنے لگے، میری مظلوم پیاسی مسافر بہن، تیرا حافظ خدا، الوداع، 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 جسے ڈرتی تھی تو وہ
सलाम अलैहा जब छोटी सी थी अपने बाबा के जानू पर बैठी थी कि मौलाए कायनात ने जनाब ज़ैनब के बाजुओं के बोसे लेना शुरू कर दिया। जनाब ज़ैनब ने पूछा बाबा आप मेरे बाजुओं के बोसे क्यों ले रहे? मौलाए कायनात ने कहा बेटी इन हाथों पर रस्सियां बंधी हुई। जब मैं बड़ी हुई मैंने देखा मेरे आंगन में तो 18 भाई हैं। मैं सोचती थी बाबा क्या कह गए मुझे, मैं जिसके 18 भाई हो उसके हाथ में रस्सियां कैसे बंध सकती हैं? लेकिन जब रोजे आशूर आया ज़ैनब को सब पता चल गया कि अब मेरे हाथों में रस्सियां बंधेंगी। जब गाजी इस दुनिया से चला गया तो ज़ैनब को समझ आ गई मेरे सर पर निगाह नहीं रहेगी। जिससे डरती थी तुम वो घड़ी आ गई, देखो चारों तरफ तीरगी छा गई, तीरगी छा गई। दश्त पुरहौल आशूर आई तो मेरे मौला ने जनाब गाजी अब्बास को अपने पास बुलाया और बुला के कहा कि अब्बास उमर इब्ने साद के पास जाओ और उससे एक रात की मोहलत ले आओ। जनाब गाजी अब्बास को हैदरी जलाल आया और हाथ जोड़ के कहा कि मौला मैं अब्बास और मोहलत लेने जाऊँ। मौला ने कहा कि हाँ अब्बास मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ कि तुम जाओ उमर इब्ने साद के पास और मोहलत लेकर आओ। फिर ज़ुहैर बिन कैन को बुलाया, हबीब इब्ने मज़ाहिब को बुलाया और कहा कि देखो हबीब तुम मेरे इस शेर के दाईं जानिब रहना और ज़ुहैर तुम मेरे इस शेर के बाईं जानिब रहना और देखो कोई ऐसी बात ना कह देना कि जिससे मेरे शेर को जलाल आ जाए। अब ये तीनों हस्तियाँ चली उमर इब्ने साद के खैमे की जानिब। तो रास्ते में हबीब ने ज़ुहैर को खातिब करके कहा कि ज़ुहैर अब्बास की विलादत का वक्त तुम्हें याद है अली ने क्या कहा था? तो ज़ुहैर ने कहा कि हाँ मुझे याद है, अली ने कहा था कि ये मेरी शुजाअत का वारिस बेटा पैदा हुआ है। बस अभी ये कहना था कि मेरे मौला को जलाल आ गया। एक अंगड़ाई भी घोड़े की रकाबें टूट के हाथ में आई और ज़ुहैर को और हबीब को मुखातिब करके कहा कि तुम ये बात कह के क्या मुझे मेरी शुजाअत याद दिलवाना चाहते हो? जाओ मेरे मौला से जंग की इजाज़त ला दो। अगर कल सुबह तक दारुल अम्मारा पे हुसैनी परचम न लहरा दूं तो अली की शुजाअत का वारिस न कहना। ये था मेरा मौला अब्बास शेर। जब तड़प कर कहा मेरे शेरों उठो जब तड़प कर कहा मेरे शेर
سے رخصت ہو کے جنگ کے لیے میدان کی طرف بڑھا اور اپنے گھوڑے کو اینٹ لگائی تو گھوڑا آہستہ 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 چلتا ہوا میدان کی طرف جانے لگا. اتنی دیر میں پیچھے سے ایک نحیف سی آواز مولا کو آئی, بابا ذرا آہستہ چلے, بابا ذرا آہستہ چلے. مولا نے اپنے گھوڑے کو روکا, پیچھے مڑ کے دیکھا تو سکینہ ننھے ننھے قدموں سے دوڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے. مولا نے اپنے آپ کو گھوڑے سے نیچے اتارا, کربل کی تپتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئے اور سکینہ کو کہا کہ سکینہ بیٹی ابھی تو تجھے رخصت کر کے آئے ہو, اب تو کیوں میدان کی طرف آ رہی ہے؟ تو سکینہ کہنے لگی کہ بابا بس دل میں ایک خواہش میرے پیدا ہوئی ہے, جاتے جاتے وہ خواہش پوری کر دے. مولا نے کہا اچھا بیٹی بتا تیری کیا خواہش ہے؟ سکینہ نے کہا کہ بابا میں چاہتی ہوں کہ میرے سر پہ ایک مرتبہ آپ دست شفقت رکھ دیں. مولا نے دست شفقت رکھا تو کہنے لگی کہ نہیں بابا ایسے نہیں, آپ کے ہاتھ میں جو یتیموں کے لیے خاص شفقت ہے, جو یتیموں کے لیے خاص شفقت ہے بابا, میں اس شفقت کو محسوس کرنا چاہتی ہوں. بابا جیسے چچا مسلم کی شہادت کے بعد ان کی یتیم بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا, بابا میرے سر پہ بھی ویسے ہی ہاتھ رکھ دیجیے. لے کے بالی سکینہ کو آغوش میں ننھے ننھے سے ہاتھوں کے بوسے لیے, لے کے بالی سکینہ کو آغوش میں ننھے ننھے سے ہاتھوں کے بوسے لیے, ہائے بوسے لیے. شان حسرت سے بیٹی کو تکتے ہوئے آہ بھر کر کہا الوداع 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 الوداع. ہاں عزادارو, آپ نے ابھی سنا شاہ نے حسرت سے بیٹی کو تکتے ہوئے. اے اولاد والوں, جن کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ ایک باپ میں اپنی بیٹی, ایک باپ کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے کیا کیا حسرتیں ہوا کرتی ہیں. اور سکینہ جیسی بیٹی جس کو مولا نے نماز شب میں دعائیں کر کر کے مانگا تھا, عزادارو جب سے سکینہ نے ہوش سنبھالا تھا نا, یہ کبھی بستر پر نہیں سوئی, یہ جب سوئی یا تو باپ کے سینے پر سوئی. نہ جانے شب رخصت میرے مولا, میرے غریب میرے بے کس مولا کے دل میں کیا کیا حسرتیں ہوگی. وہی سکینہ جس نے کبھی گرم زمین پر پیر نہیں رکھا تھا, ابھی میری شہادت کے بعد اس کو اشکیا کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک کی ریت پر لے کر جائیں گے. جب مولا نے رخصت مانگی نا, بی بی سکینہ نے کہا کہ بابا میں دیکھتی ہوں صبح سے جو بھی مقتل گاہ کی طرف جا رہا ہے واپس پلٹ کر نہیں آتا. بابا آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے سینے پر سونے کی عادی ہوں, مجھے ماں کے پاس بھی نیند نہیں آتی. تو مولا نے رو کے فرمایا کہ بیٹی اب تیرا سونے کا مقام بدل چکا ہے, آج سے میرے پاس اصغر سوئے گا, اور اے میری بیٹی تو پھوپھیوں کے پاس, تو اپنی ماں کے پاس سونا. میرے مولا نے اس ننھی شہزادی کو گود میں اٹھایا اور کیا فرمایا, میں موتی دے پاسے سکینہ
परवरदिगार हमारी इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा, इसका अजर कसीर बना के हमारे और हमारे मरहूमीन के नाम अमाल में जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा हम आज़ादारी का पुरसहत अदा नहीं कर सके, बीबी सैयदा हमारे आंसुओं को अपने रुमाल की ज़ीनत बनाइए। जनाब जो भी यहाँ पर मोमिन मोमिनात परेशान है, परेशानी है, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जिन जिन बच्चे बच्चियों ने इम्तहानात दिए उनको इम्तहानात में सुनहरी कामयाबी अता फरमा। एक दुआ जो हर मोमिन के दिल की आरज़ू है, मेरे मौला इस आरज़ू को हकीकत में बदल दें। हम सब मोमिन मोमिनात को ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम परवरदिगार हुज्जत हक़ के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके अवान व अंसार में शामिल फरमा। परवरदिगार हमारे मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम व तरक्की इनायत फरमा, इसके अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को नेस्त व नाबूद कर दे। परवरदिगार हमें हमारी सांसों को इतनी मोहलत दे कि हम गमे आले मोहम्मद बर्पा करते रहें और हमारी इस इबादत को कबूल व मंजूर फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद कर सलावत। सलाम पेश करते हैं और उनसे दरख्वास्त है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमको माफ़ फरमाए और हम सब का पुरसा कबूल फरमाए। अब मैं कुछ नारे बुलंद करूंगा, आपने भरपूर साथ देना है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बल मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। है बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन, है बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन, करता रहा खुदा के लिए क्या से क्या हुसैन, है बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन, करता रहा खुदा के लिए क्या से क्या हुसैन। लब्बैक लोग कहते हैं परवरदिगार को, लब्बैक लोग कहते हैं परवरदिगार को, परवरदिगार कहता है लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या मौला हुसैन की जात पर बुलंद सलावत। अब मैं इल्तिमास गुजार हूँ हुज्जतुल इस्लाम खतीब अहले बैत मौलाना सैयद मोहम्मद अफसार अली नकवी साहब किबला से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मौजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वारिस अंबिया पर मोमिनीन व मोमिनात से खिताब फरमाएँ। मौलाना सैयद मोहम्मद अफसार अली नकवी साहब किबला दरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
استغفر اللہ ربی واتوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم المکی المدنی الأمی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وعنا من حسین صلوات. دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا منتظمین کی ایک کاوش آپ دوستوں کی شرکت پروردگار اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما. آل محمد کے ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین و مومنات کے دلوں میں موجود ہیں پروردگار قبول و منظور فرما. سبھی کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرما. سبھی کے شرم عزت پردے جان و مال کو محفوظ فرمائے. سوائے غم محمد و آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے. ایک بچہ سید محمد علی یہ کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے. دعا کیجئے پروردگار بحق محمد و آل محمد سے شفاء کاملہ عطا فرمائے. کل ایک بچہ مجلس عزا کی تیاری کے دوران لاہور میں ہی جگہ پر وہ شہید ہو گیا حادثاتی طور پر. دعا کیجئے پروردگار عالم اس کے گھر والوں کو صبر و سکون عطا فرمائے. جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین کے دلوں میں ان سبھی کو قبول فرمائے. امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلب فرمائے. ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے. ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دین آل محمد کو اس عشق آل محمد کو اس عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین آل محمد پہ قرار فرمائے. اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے. ایک بآواز بلند درود پڑھ لیں محمد و آل محمد محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. حضرات سامعین، امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء اس عنوان کے تحت یہ آج کی ہماری 9ویں اور فضائل کی مجلس کے حوالے سے آخری نشست ہے. جو مطالب گزشتہ دنوں میں عرض کیے جو دوستان مسلسل تشریف لا رہے تھے یقیناً ان کے ذہنوں میں اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ موجود ہوگا. عرض کیا کہ امام علی مقام وارث انبیاء ہے. امام علی مقام کی ذات کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ پیچھے جا کے حسین جیسوں کو سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے. موسیٰ بھی حسین جیسے تھے، ابراہیم بھی حسین جیسے تھے، نوح بھی حسین جیسے تھے. جب تک امام جیسوں کو نہ سمجھا جائے تب تک امام سمجھے نہیں جا سکتے. اسی لیے امام نے فرمایا تھا مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، کیونکہ حسین وارثان انبیاء ہے اور ابراہیم کبھی نمرود کی بیعت نہیں کرتا، موسیٰ کبھی فرعون کی بیعت نہیں کرتا. بہرحال انشاءاللہ یہ سلسلہ گفتگو اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو انشاءاللہ کسی رخ میں آئندہ جاری رہے گا. آج ارادہ ہے اگر اجازت دیں تو 8 دن میں نے اپنی ناقص عقل سے آپ کے سامنے فضائل امام پیش کیے. اگر آج اجازت دیں
تو بازبان حضرت عباس نہ امام حسین کے فضائل سنے جائیں. اتنا جوان بیٹھے دوستوں، اگر اجازت دیں تو دیکھیے جہاں میں جس موڑ پہ لایا تھا اس کا اگلا حکم ہی خدا نے ابراہیم کو یہ دیا کہ کعبہ تعمیر کرو. ابراہیم کعبہ تعمیر کرو. تعمیر کیا کعبہ ابراہیم نے. کیوں کیا؟ اس کا بہت سے راز ہیں، بہت سی وجوہات ہیں. ان میں سے ایک 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری جب امام مکہ کو ترک کرنے لگے تو اس دن بھی ایک مصلحت کھلی کہ کعبہ کے بہت سے کاموں میں سے ایک یہ بھی کام ہے. ہوا کیا کہ ایک مرتبہ حضرت عباس، ابھی میرے بھائی نے جناب عباس کے حوالے سے بڑے خوبصورت اشعار پڑھے ہے. طبیعت میں آپ کو جناب عباس کی زبان سے امام حسین سناؤں. جوان اتنا بیٹھا ہے تو پھر تو لطف آنا چاہیے دوستو فضائل امام کا. جناب عباس ایک مرتبہ امام حسین کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا مولا بس اب ہم مکہ ترک کر رہے ہیں. فرمایا جی اب ہم مکہ ترک کر رہے ہیں، اب ہم جا رہے ہیں. مولا اجازت دیتے ہیں میں ایک آخری مرتبہ ان سے کلام نہ کروں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے عباس کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا مولا بس میں ایک مرتبہ ان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. آپ نے اجازت دی. جناب عباس آئے. پہلے ہی جملے سے پوری توجہ چاہوں گا اور اسی سے اندازہ ہوگا کہ آپ کس حد تک بیدار بیٹھے. دوستو جب آئے نا جناب عباس تو ایک مرتبہ ہر دور کے اندر حرم کعبہ کے اندر مختلف ممبر پڑے ہوتے ہیں. اگر آج بھی آپ چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک نہیں بہت سے ممبر موجود ہیں. ہر دور میں ایسا تھا، ہر قبیلہ اپنا ممبر رکھ دیتا تھا، لہٰذا بہت سے ممبر پڑے ہوئے تھے. اب علی کے بیٹے نے ثنائے امام حسین کرنی تھی. ایک مرتبہ جناب عباس نے ہر ممبر کو دیکھا، ایسا لگا عباس کو فضائل حسین کے لیے ہر ممبر بڑا چھوٹا دکھائی دیا. ایک مرتبہ جناب عباس نے ہر ممبر کو چھوڑ کر جناب عباس کعبے پہ جا کھڑے ہوئے. پہلا جملہ پوری توجہ، آخری دوست تک اندازہ ہوگا کہ یہ ابھی انداز خطبہ شروع ہوگا تو معاملہ کہاں تک جانا ہے. جناب عباس نے فضائل پڑھنے تھے امام حسین کے، ہر ممبر کو چھوڑ کے علی کا بیٹا کعبے پہ گیا اور کعبے پہ جا کر بتایا. اور ہر جگہ بیٹھ کر ذکر حسین چھیڑ دینے والوں یاد رکھو اگر ذاکر ہو خطیب ممبر سلونی کا بیٹا، موضوع ہو حسین تو ممبر کم از کم کعبے جتنا بلند ہونا چاہیے. آمادہ ہیں جوان ذکر امام علی مقام. حضور جناب عباس نے بتایا یاد رکھو اگر ذکر حسین چھیڑنا ہونا تو پھر ممبر کم از کم کعبے کے عرش جتنا بلند ہونا چاہیے. اچھا کمال یہ ہے اب علی گئے ہیں اور جناب عباس گئے ہیں اور کعبے پہ جا کے دیکھنے والوں کو یقیناً یہ منظر پہلی دفعہ نظر نہیں آیا ہوگا. جناب عباس سے پہلے کعبے کو ممبر فقط علی نے بنایا تھا مشرکوں کے سامنے. توجہ ہے جی. جب رسول نے فرمایا 10 آیات سورہ توبہ کی لے جائیے، پہلے کسی اور کو دے کے بھیجا، نبی نے نہیں خدا نے اسے واپس بلا لیا اور کہا مصطفیٰ یا خود جاؤ یا اسے بھیجو جو تم جیسا ہو. توجہ ہے جی. پھر علی چلے. علی نے بھی کسی ممبر کو پسند نہیں کیا، علی بھی جا کر کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے. اب ایسا لگتا ہے تاریخ خود کو دہرا رہی ہے. توجہ ہے جی. جن کے سامنے علی نے کھڑے ہو کر توحید سنائی تھی ان کی نسلوں کے سامنے علی کا بیٹا کھڑا ہو کے حسین سنانے لگا. توجہ ہے دوستان محترم. اب سمجھ میں آیا کعبہ اس ممبر کا نام ہے جو فقط 2 موضوعات کے لیے استعمال ہوا ہے، یا وہاں سے توحید سنائی گئی ہے یا وہاں سے حسین سنائے گئے. توجہ فرما رہے ہیں دوست. آمادہ ہیں ذہن کے میں عرض کروں خطبہ حضور. جناب عباس ایک مرتبہ جا کر کعبۃ اللہ پہ کھڑے ہوئے. اب جناب عباس نے خطبہ شروع کیا اور زمانے کو بتانا ہے کہ وارث انبیاء کون ہے، حسین ابن علی کون ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
پہلا جملہ اور کائنات فضائل سمیٹے ہوئے ہے. یہ ذہن میں رکھ کے سنیے گا، یہ میرے نہیں، یہ حضرت عباس علمدار کے جملے ہیں. توجہ ہے جی. جناب عباس کے بہت سے القابات میں سے ایک ہے خطیب کعبہ، وہ اسی خطبے کی بنیاد پر ہے. اپنی پسند کے عالم سے جا کر پوچھ لیجئے گا کہیں میں نے اپنے انداز سے الفاظ ادھر سے ادھر تو نہیں کر دیا. علی اصغر یونسیان نے یہ کتاب لکھی ہے اور آیت اللہ جواد تبریزی کی اس کے اوپر شرح ہے اور عنوان ہے خطیب کعبہ. جناب عباس ایک مرتبہ کعبے پہ کھڑے ہوئے. جناب عباس کے سامنے لاکھوں کا مجمع ہے. سن 60 ہجری کا حج ہے. علی کا بیٹا، صاحب منبر سلونی کا بیٹا، صاحب نہج البلاغہ کا بیٹا یہاں سے بات کو آغاز کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. توجہ ہے دوستو، ایک جملہ ہے، دو اشارے ہیں، اور انہی اشاروں کو اگر آپ نے سمجھ لیا نا تو خدا کی قسم یہاں پر لطف آ جائے گا. فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا، پہلا اشارہ کیا پاؤں میں موجود کعبے کی طرف. حمد ہے اس اللہ کی جس نے عزت دی اس کعبہ کو بے قدوم ابی. یہ ہے دوسرا اشارہ. یہ کیا امام حسین کی طرف، پورے مجمع کو دیکھ کر اشارہ کیا امام حسین. حمد ہے اس اللہ کی جس نے ان کے بابا کے قدموں کے ذریعے اس کعبہ کو عزت عطا کی ہے. توجہ ہے دوستان کی، توجہ فرما رہے ہیں دوستو. ذرا کمال بلاغت حضرت عباس علمدار دیکھیے. فرمایا حمد ہے اس اللہ کی. ابھی جملہ میں نے کامل نہیں کیا، اور اگر کامل کروں تو حق بنتا ہے کہ جناب عباس اگر فضائل پڑھیں تو جس انداز میں سننے چاہیے. فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. حمد ہے اس اللہ کی جس نے ان کے امام علی مقام کے بابا کے قدموں کے ذریعے اس کعبہ کو عزت عطا کی ہے. اگلا جملہ خدا کی قسم کائنات سے بڑا ہے. من کان بالامس بیتن اصبح قبلہ. اللہ جانے کب سے خالی گھر تھا، ان کے بابا کے قدم لگے وہ قبلے میں تبدیل ہو گیا. توجہ فرما. توجہ فرما رہے ہیں دوست. توجہ کی الفاظ پر. یہ میں کسی جذباتی خطیب کے جملے نہیں سنا رہا، فقیہ آل محمد کے جملے ہیں. دوستو بیدار ہیں کہ نہیں جی؟ آپ کو بیٹھے ہوئے یہاں بہت دیر ہو چکی ہے مگر تھکنا نہیں ہے. تھوڑی دیر جناب عباس کی زبان سے فضائل امام مقام سننے ہیں. حمد ہے اس اللہ کی جس نے ان کے کمال دیکھیے، اسے کہتے ہیں کمال اطاعت حضرت عباس. مولا حسین کے بھی وہی بابا ہیں جو عباس کے بابا ہیں. یہ نہیں کہا میرے بابا کے. توجہ ہے دوستو، غور نہیں فرمایا آپ نے. جناب عباس سے یہ نہیں فرمایا میرے بابا کے. مولا حسین کی طرف اشارہ کیا ان کے بابا کے قدموں کے ذریعے سے. یہ ہے کمال غلامی عباس کہ اگر حسین کھڑے ہیں تو اپنا حوالہ نہیں دے رہے، بس شاید اسی وقت مشیت نے طے کر لیا عباس تیری غلامی پہ قربان، بس اب تو نے اس حد تک غلامی کی ہے نا تو صبح قیامت تک حسنین رسول کے بیٹے کہلائیں گے، تو علی کا بیٹا کہلائے گا. بسم اللہ بسم اللہ.
کیجیے بابا سے بلند درود پڑھ لیں محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے توجہ فرما رہے ہیں دوستان. حمد ہے اس اللہ کی جس نے ان کے بابا کے بس شاید اسی وقت مشیت نے طے کر لیا حسنین علی کے نہیں رسول کے بیٹے کہلائیں گے, عباس صبح قیامت تک علی کے بیٹے کہلائیں گے. توجہ ہے دوستو. حضور اب کمال یہ دیکھیں سب سے پہلا جو لفظ استعمال کیا, وقت مختصر ہے مگر لطف آ جائے اگر بات پہنچے. جناب عباس نے خطبے کا پہلا لفظ استعمال کیا الحمد. حمد ہے اللہ کی. صاحبان فہم کے لیے جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں. یہ جو لفظ الحمد ہے نا, میں پہلے دعویٰ کروں گا پھر اس پہ دلیل عرض کروں گا. یہ لفظ الحمد جو ہے نا, یہ آپ اور میں کریں عبادت ہے. دنیا کا کوئی عالم لفظ الحمد استعمال کرے یہ عبادت ہے. عباس کا اس لفظ پہ موروثی حق ہے. طبیعتیں ملائیں گے تو لطف آئے گا. توجہ ہے جی. ہاں میں نے دعویٰ کر دیا کہ حضرت عباس کا اس پہ وراثتی حق ہے لفظ الحمد پہ. آپ کو پتہ ہے رسول ہوں آئمہ ہو, انہوں نے کبھی زندگی میں کوئی خطبہ نہیں دیا مگر یہ کہ اس کی ابتدا لفظ الحمد سے کی ہو. کبھی نہیں, ایسا ممکن ہی نہیں. نہج البلاغہ کے خطبے اٹھا کر دیکھیں, جن خطبوں کے شروع میں لفظ الحمد موجود نہیں ہے علماء نے لکھا کہ وہ سید رضی تک نہیں پہنچا. ایسا نہیں ہے کہ مولا امیر نے خطبہ دیا ہو اور لفظ الحمد سے بات کا آغاز نہ کیا ہو. اس لفظ کی خصوصیت پتہ کیا ہے؟ اس لفظ کی خصوصیت یہ ہے کہ علماء لسانیات نے لکھا دنیا کی کسی زبان میں لفظ الحمد کا کوئی ایسا مترادف موجود نہیں ہے جسے اس دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے کہ اس نے لفظ الحمد کے تمام تر معنی کا احاطہ کر لیا ہے. دوست میرے ساتھ کے نہیں تھے. لفظ الحمد کا یعنی کوئی ترجمہ نہیں ہے دنیا کے اندر. ہر زبان میں جو ترجمہ پیش کیا جاتا ہے وہ اس زبان کی بساط کا مناسب ترین لفظ ہوتا ہے جو مترجم اٹھا کر پیش کر دیتا. ہمارے ہاں اردو میں ہے تعریف اللہ کی, مگر اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ لفظ تعریف نے لفظ الحمد کے تمام تر معنی کا احاطہ کر لیا ہے تو یہ بات باطل ہے. یہ اردو کے اندر جو مناسب ترین مترجم کو لفظ ملا اس نے لگا دیا, مگر علماء نے لکھا کہ لفظ الحمد کا دنیا کی کسی زبان میں کوئی ترجمہ نہیں ہے. یعنی جس انداز میں لفظ الحمد نے اللہ کی ثنا کی ہے ایسے دنیا بانچ ہے دنیا کی زبانیں کہ کوئی ایک ایسا لفظ لے کر آئیں کہ وہ ایسے اللہ کی ثنا کر سکے. پہنچی بات دوستو. لفظ الحمد نے جیسے بندگی پروردگار کا اور ثناء کردگار کا حق ادا کیا ہے دنیا کی کسی زبان میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے. ایسے اللہ کی ربوبیت و شان کبھی بیان ہی نہیں ہوئی. مگر حضور ہم نے تو کہیں اور پہنچنا ہے. سوال یہ ہے ایسا لفظ جس سے بڑھ کر دنیا کی کسی زبان میں کسی لفظ نے اللہ کی توحید بیان ہی نہیں کی, یہ آیا کہاں سے زمانے کے پاس؟ بیدار ہوں گے تو لطف آئے گا حضور. توجہ ہے جی. مجھے امام حسین اور جناب عباس کے بہانے ان کی جد کی عظمت پیش کرنی ہے. توجہ فرما رہے جی. یہ لفظ آیا کہاں سے امت کے پاس؟ یقیناً قرآن سے آیا ہوگا. سورہ الحمد موجود ہے, قرآن میں اور جگہ بھی لفظ الحمد آیا ہے. نہیں حضور, جب سراغ لگایا نا کہ دیکھیں تو صحیح ایسا لفظ جس سے بڑھ کر کبھی کسی نے ثناء حمد الہی نہیں کی, یہ لفظ آیا کہاں سے؟ قرآن تک گئے, قرآن نے کہا مجھ تک نہ رکو, پیچھے جا کر تلاش کرو یہ لفظ کس موحد نے کہا ہے. جب پیچھے گئے تو مکہ کی سرزمین پر قرآن آنے سے 15 سال پہلے ایک پاکیزہ نکاح ہو رہا تھا. دلہا محمد مصطفیٰ, دلہن خدیجہ الکبریٰ, علی کے باپ ابو طالب نے خطبے کا آغاز یہاں سے کیا. الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم, حمد اللہ کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم کرا.
توجہ دوستان کیجیے. اب سمجھ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. جزاک اللہ. سلامت رہیے، سلامت رہیے. توجہ فرما رہے ہیں دوستو. اب سمجھ گیا میں نے کیوں عرض کیا. ساری دنیا لفظ الحمد کا عبادت ہے، عباس کا تو وراثتی حق ہے اس لفظ میں. عباس نے اپنے دادا سے یہ لفظ لیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. اچھا یہ بھی کمال حضرت ابو طالب دیکھیے، خطبے کا آغاز تو کہیں سے بھی کر سکتے تھے، پر ہے نا صاحب منبر سلونی کا بھی باپ. جانے دوست سن رہے توجہ ہے جی. ابو طالب ہے نا صاحب نہج البلاغہ کا بھی باپ. ابو طالب جانتے تھے کیا فرمایا، حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں مجھے ذریت ابراہیم بنایا، آل ابراہیم بنایا، نسل ابراہیم بنایا، صدقے علی کے باپ تیری فصاحت و بلاغت کے. جناب ابو طالب جانتے تھے یہ میرے ایمان کو مانے یا نہ مانے ہر نماز میں بیٹھ جائیں گے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. مجبوری بنا دی ہر مسلمان کی. تو مجھے مان یا نہ مان، نماز میں بیٹھ کے مجھ پہ درود لازمی. تو پھر کچھ اور نہ عظمت ہے ابو طالب ہو جائے. توجہ ہے جی. ہاں میں ابھی پھر آپ کو موقع ملے گا. توجہ فرما رہے ہیں جی. ایک جملہ پھر آپ کی انشاءاللہ بات. توجہ ہے دوستو. چلیں اگر آپ کی طبیعت بن گئی ہے تو پھر لیجیے علی کی باپ کی عظمت کا ایک اور جملہ سے. توجہ کیا جناب، مگر ہاں رہنا مربوط ہے. جناب عباس سے کیا فرماتے تھے، پھر وہ دیواریں چنتے تھے. یوں ہی چنتے چنتے نا فرمانے لگے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. یا اللہ مجھے اور اسماعیل کو اپنا سر تسلیم خم کرنے والا بنا، اور ہماری ذریت میں ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، پھر ہماری ذریت میں بھی جیسے ہم تجھے جھکنے والے ویسے وہ تجھے جھکنے والے. ہماری ذریت میں بھی ہماری شان کے اہل ایمان. وابعث فیہم رسول منہم، پھر ان میں نبی مبعوث کرنا. یعنی آمد مصطفیٰ کی دعا مانگی. تھک تو نہیں گئے ہیں، آپ کی خاطر تو میں یہاں آیا ہوں. حضور کمال یہ دیکھیے، آمد مصطفیٰ کی دعا مانگی. علامہ طاہر القادری نے لکھا ہے جیسے ہی جناب ابراہیم کی زبان پر آمد مصطفیٰ کی دعا آئی، خدا کو وہ لمحہ پسند ہی بڑا آیا کہ میرا خلیل مجھ سے میرا حبیب مانگ رہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیمرہ تھا نہیں، تصویر بن نہیں سکتی تھی، ویڈیو ہو نہیں سکتی تھی، تو اللہ نے چاہا یہ لمحہ ضائع نہ ہو جائے، یہ لمحہ پریزرو ہو جائے، یہ محفوظ ہو جائے، یہ صبح قیامت تک محفوظ ہونا چاہیے کہ میرے خلیل نے مجھ سے میرا حبیب مانگا ہے. تو ہوا کیا، جس پتھر پہ کھڑے تھے نا آپ کے نقش پا اس میں ثبت ہو گئے. اللہ نے اس پتھر کو اٹھا کے مقام ابراہیم قرار دے دیا. وہ جو کعبہ کے پاس ایک پتھر پڑا ہے نا جس پہ 2 نقش ہیں، یہ ابراہیم کے نقش پا ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور اس پتھر کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، اس پتھر کی خصوصیت اس پہ نقش پا ابراہیم ہے.
مگر دوستو ٹھہر جاؤ، ابراہیم تو اپنی زندگی میں لاکھوں پتھروں پہ چلے ہوں گے. توجہ ہے جی؟ یہ فقط اس پتھر کا مقدر کیوں بدلا؟ کیونکہ یہ دارالقادری صاحب نے لکھا اس لیے کہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر آمد مصطفیٰ کی دعا مانگی تھی. توجہ ہے جی؟ ابراہیم تو لاکھوں پتھروں پہ چلے تھے، مگر اس پتھر کی سگنیفیکنس یہ ہے، اس کی عظمت اور اہمیت یہ ہے کہ اس پہ کھڑے ہو کر ابراہیم نے اللہ کا نبی مانگا تھا. اللہ نے پتھر کا مقدر بدل دیا. خدا نے کہا لے اے پتھر میں تجھے سجدہ گائے عالم بنا رہا ہوں. اب دنیا تڑپے گی تیرے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے. دنیا تجھے چومنے کے لیے ترسے گی. کیوں؟ کہ تجھ پہ کھڑے ہو کر مجھ سے میرا حبیب مانگا گیا ہے. دوستو آخری دوست تک توجہ چاہوں گا. اہل لاہور کمال ہو گیا. جس پتھر پہ فقط آمد مصطفیٰ کی دعا مانگی جائے، اتارا نہ جائے، فقط دعا مانگی جائے، اللہ اس کے مقدر بدل دیتا. اللہ جانے علی کے باپ کے گھر کی منزلت کیا ہوگی جہاں دعا نہیں ہوئی اللہ نے اتارا ہے مصطفیٰ. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کے. درود پڑھیے محمد. توجہ فرما رہے ہیں دوستان؟ توجہ فرما رہے ہیں دوستان؟ پتہ ہے نا ہم کہاں تھے؟ توجہ ہے جی؟ ابو طالب کے گھر میں. حضور دنیا نے کہا کہ دیکھو یہ بڑا عجب مسئلہ ہے، اگر کعبے میں مولا امیر کا آنا فضیلت ہوتی تو مصطفیٰ کو ملنی چاہیے. دنیا نے سوال نکالا. یہ سب بات یہ ہے کہ اگر کعبہ میں آنا اللہ کی جانب سے کوئی فضیلت ہوتی تو حق تو پہلے سرکار مصطفیٰ کا تھا، اور اگر سرکار مصطفیٰ کعبے میں نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کعبہ میں آنا کوئی فضیلت نہیں ٹھہرتی. توجہ ہے جی؟ دیکھیں میں نے ایک دن پچھلی کسی مجلس میں عرض کیا تھا مولا امیر کے فضائل کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں. اللہ جانے بات پہنچ گئی. یہ اتنے زود ہضم نہیں ہوتے. ایمانی میدہ مضبوط ہونا چاہیے. توجہ ہے جی؟ میں نے عرض کیا تو مودودی جیسوں کا میدہ بگڑ گیا. توجہ ہے جی؟ تو مولا کے فضائل کا مسئلہ یہ اور کچھ بھی نہیں. ایسے سوال بنانا اصل میں علی دشمنی ہے. توجہ ہے جی؟ پر دشمنی بھی کیا، حسد ہے. توجہ ہے جی؟ کیونکہ ہر کسی کے مولا کا پیکج کمپلیٹ نہیں ہوا. توجہ ہے جی؟
لہٰذا حسد آگے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. قرآن نے کہا اصل میں آل ابراہیم سے حسد ہے. حضور کمال یہ دیکھیے, سوال دوبارہ غور سے سنیے گا, سوال سننے سے تعلق. تو میں اگر مصطفیٰ, اگر یہ فضیلت ہوتی تو مصطفیٰ کو نہ ملتی, اور اگر مصطفیٰ کو نہیں ملی تو مرتضیٰ کا آنا کعبے میں کیا فضیلت رکھتا ہے توجہ, میں جملہ عرض کروں دوستو, توجہ ہے جی, کمال سوال بنا. اگر فضیلت ہوتی تو پھر مصطفیٰ آتے, اور اگر مصطفیٰ نہیں آئے تو پھر مصطفیٰ کا آنا کیسے فضیلت. حضور میں نے ایک عارف کا جملہ سنا, خدا کی قسم انہوں نے کمال کر دیا. انہوں نے کہا دنیا پہچانی ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جب میں نے خدا سے سوال کیا یا اللہ کیا وجہ ہے, تو نے مصطفیٰ اتار دیا ابو طالب کے گھر, مرتضیٰ بھیج دیا اپنے گھر. مصطفیٰ تیرا چراغ ہے, علی ابو طالب کا چراغ ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا, ترتیب درست محسوس ہوتی زمانے کو. مصطفیٰ کعبے میں آتے, علی اپنے باپ کے گھر آتے, فرماتے میری فکر کو خدا نے جواب یہ دیا, خاموش رہ, تجھے نہیں پتا جو گھر کائنات کی نظر میں افضل تھا وہاں میں نے علی بھیج دیا, اور جو میری نظر میں افضل ترین تھا وہاں میں نے مصطفیٰ. جزاک اللہ جی, اے توجہ دوستان کیجیے. میں نے آپ کو کعبہ پہ رکھنا تھا, آپ سارے جناب ابو طالب کے گھر جا کے بیٹھ گئے. توجہ ہے دوستو, سنیے گا جناب عباس کی. حمد ہے اس اللہ کی جس نے ان کے بابا کے قدموں کے ذریعے سے کعبہ کو عزت عطا کی. کسی جذباتی خطیب کا جملہ نہیں, پوری ذمہ داری سے عرض کروں, اور میں یہ کہہ کے خطبہ آغاز کیا ہے, جا کر اپنی مرضی کے عالم دین سے پوچھ لیجئے. توجہ ہے جی, اتنا مستند ہے, شاید ہی کوئی عالم دین ہو جس نے اس خطبے پہ گفتگو نہیں کی. اتنا مستند ہے یہ جناب عباس پر. حمد ہے اس اللہ کی جس نے علی کے قدموں کے ذریعے سے, امام حسین کے بابا علی کے قدموں کے ذریعے سے, اللہ جانے جس کے قدموں کا یہ مقام ہے اس کے سر کا مقام کیا ہے. اب سمجھ میں آیا, انہی قدموں کا حق تھا مہر نبوت تک پہنچنا. اللہ توجہ فرما رہے ہیں جی. کعبہ کیا ہے؟ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. اللہ نے فرمایا یہ وہ ہے جو عالمین کے لیے مبارک بھی ہے, ہدایت بھی ہے. جو عالمین جہاں جا کر ہدایت لیں اسے کعبہ کہتے ہیں. عالمین جس کے قدموں میں پہنچ کے برکت لیں اسے کعبہ کہتے ہیں, اور کعبہ جس کے قدموں سے عزت لے اسے علی کہتا ہے. اس جملے پہ ٹھہر کی پوری مجلس ختم ہو سکتی ہے, پر میں آگے بڑھنا چاہوں گا کیونکہ میں نے جناب پاس ایک جملے تو میں چاہتا ہوں اس کے خطبے کے اور مکمل ہو سکیں. آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی شرف عوض بقدوم ابی من کان بالامس بیت اصبح قبلہ ایھا الکفرۃ الفجر اتصدون من طریق البیت لامام البررہ من ہوا احق بہ من ہوا سائر البریہ من ہوا ادنی بہ. فرماتے ہیں اے کافرو, اے فاجرو, تم نیکوں کاروں کے امام کا راستہ روکتے ہو. ذرا جناب عباس کے لہجے کی کڑک دیکھیے گا دوستو, آپ نے غور ہی نہیں کیا. یہی تو وجہ, اگر ذہن پوری طرح حاضر نہ ہو تو کتنی بڑی باتیں بھی نکل جاتی ہیں. آپ نے غور نہیں کیا. یہ جناب عباس نے قریش کے کسی محلے میں کھڑے ہو کے خطاب نہیں کیا. جناب عباس کعبے پہ کھڑے تھے. یہ جو سامنے بیچارے نہا دھو کر سفید احرام باندھ کر لبیک کی تسبیح کرتے ہوئے وہاں کھڑے ہوئے, علی کے بیٹے نے اوپر سے دیکھ کر کہا ایھا الکفرۃ الفجر. جانے بات کو کچھ کیوں توجہ فرما رہے ہیں جی. سوچیں اس حاجی کی حالت کیا ہوگی جو آمادہ ہو کر آئے اور علی کا بیٹا کہہ دے اے کافرو, اے فاجرو. میں کہتا ہوں مولا کلمہ تو ان کے وجود سے ثابت ہے. بیچارے نہا دھو کر احرام باندھ کر
کعبے میں کھڑے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کافر ہو فاجر ہو. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ ساتھ میں ایک شرط بتائی ہے، تم امام حق کا راستہ روکتے ہو. پتا چلا امام حق کا راستہ روکنا، چاہے توحید ہو، نبوت پہ ایمان ہو، آخرت پہ ہو، مگر امام حق کا راستہ روکو، یہ کفر ہے. اب پتا چلا حسین نے حر کی فقط توبہ قبول نہیں کی، دوبارہ سے ایمان بخش دیا تھا حر کو. توجہ فرما رہے جی. آپ فرمائے تم امام حق کا، نیکوکاروں کے امام کا راستہ روکتے ہو. اگر تھک نہیں گئے ہو تو حضور جملہ سادہ سا ہے مگر اس کی کشش بڑی ہے، اگر توجہ چاہیں تو عرض کروں. فرمایا کافر امام حق کا راستہ روکتے ہو. پتہ چلا امام حق کا راستہ روکنا، لا الہ الا اللہ کہا ہو، محمد رسول اللہ پڑھا ہو، آخرت پر ایمان ہو، کافر بنا دیتا ہے. جب امام کا راستہ روکنا کافر بنا دیتا ہے تو امام کی جگہ زبردستی بیٹھ جانا کیا بنا دیتا ہے؟ فرمانے دوست سوچو تو صحیح، اگر امام کا راستہ روکنا کفر ہے تو معصوم کی جگہ بیٹھنا کیا ہوگا؟ تو فرما رہے ہیں جی امام اپنی ذات میں ایمان کا نام ہے. لولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ لطار بیت اہل قبل ان یمشرد. خدا کی قسم میرے پاس وقت ہوتا قیامت ہو. جناب عباس، میں نے عرض کیا یہ کسی جذباتی خطیب کے جملے نہیں ہے، جناب عباس کا جملہ ہے. میں ترجمہ کروں اگر جوان اجازت دے. میرے پاس وقت نہیں ہے میں اس جملے کا ترجمہ کروں. آپ جانیں جناب عباس کا جملہ جانیں. وہ فرماتے ہیں تم حسین کا راستہ روکتے ہو، حسین کو حج سے روکتے ہو، تم حسین کو حج سے روکتے ہو. اگر اللہ کی بلند پایا مصلحتیں نہ ہوتی، اس کے اسرار علی نہ ہوتے تو دنیا کعبہ کے پاس جاتی ہے، کعبہ چل کے حسین کے پاس. توجہ فرما رہے ہیں دوست. حضور کمال ہے. جناب عباس کے جملے میں نے عرض کیا امام علی مقام کے پاس دو فقیہ تھے، جناب حبیب ابن مظاہر، عباس ابن علی. یہ ایک فقیہ کامل کے جملے ہیں. فرما رہے ہیں اس سے پہلے کہ حسین کعبے پہ آتے، کعبہ چل کے حسین پاس آ جاتا. اگر تھکے نہیں تو ایک جملہ عرض کروں، آتا وہ ہے جو مشکل میں ہو. سلامت رہیے، سلامت رہیے. یہ مجلسوں کا اعجاز ہے. یہ ہوتا ہے جب گود مادر سے مجلسیں سنی ہو تو. آتا وہ ہے جو مشکل میں ہو. حسین نہیں، کعبہ مشکل میں تھا، اللہ کا گھر مشکل میں تھا. ہر کوئی کعبہ میں پناہ ڈھونڈ رہا تھا، حسین کعبے کو پناہ دے رہے تھے. حسین نے کعبے کی خاطر کعبہ کو چھوڑا. خدا نے کہا حسین ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا نہیں ہوتا. تو نے میرا گھر بچایا، میرے گھر کی خاطر میرا گھر در کیا. اب حسین یاد رکھ، اگر میرے گھر پہ چند لاکھ آئیں گے تیرے دربار پہ کروڑوں حاضر ہو جائیں گے. تو نے میرا گھر بچایا ہے، اب دیکھ میں کیا شان بناتا ہوں. اب رزق میرا ہوگا، تبرک تیرا کہلائے گا. پانی میرا ہوگا، سبیل تیری کہلائے گی. ارے ذکر میرا ہوگا، مجلس حسین ابن. جو ہے دوستو، اسے کہتے ہیں فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. عذر و عدل خدا پہ واجب ہے کیونکہ اس نے خود پہ خود واجب کیا.
خالق کے واجبات نہیں ہوتے، مخلوق کے ہوتے، مگر اگر وہ خود پر خود کچھ لازم کر لے تو اس کے عدل کا تقاضا ہے پورا کرے۔ اسے کسی نے نہیں مجبور کیا تھا، اس نے خود کہہ دیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ توجہ ہے جی؟ اب عذر و عدل، کیونکہ ہم نے مانا ہے خالق کو، مگر اس سے پہلے کہ ہم نبوت کی گواہی دیں ہم عدل کا عقیدہ لاتے ہیں۔ اصول دین کیا ہیں؟ توحید، نبوت پہ نہیں آپ گئے، عدل پر آ گئے۔ اللہ عادل ہے، اس کے عدل کا تقاضا ہے جب بھی کوئی اس کے ذکر کو بلند کرے، پلٹ کے وہ اس کے ذکر کو بلند کرے گا۔ لفظ بدل دوں، کوئی خدا کا ذاکر بنے، خدا اس کا ذاکر بن جائے گا۔ توجہ ہے جی؟ اب لازم ہے پروردگار، مگر ٹھہر جاؤ، بڑا فاضل مجمع ہے اور لطف لیتا ہے، بات پہنچنی چاہیے۔ کیا کوئی کلیہ ہے؟ کیا کوئی اصول ہے؟ کتنا اس کا ذکر کرو تو پلٹ کے وہ کرتا ہے؟ میں بتانے جا رہا ہوں راز کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ اس وقت ہزاروں کا مجمع باہر موجود ہے۔ آپ اپنے ارد گرد سر گھما کے دیکھیں، آپ کو ہزاروں سر نظر آئیں گے۔ یہ آئے نہیں ہیں، خدا لے آیا ہے انہیں۔ توجہ ہے جی؟ میں بتانے جا رہا ہوں، اگر توجہ ہے تو بتاؤں۔ کسی نے وہ معصوم سے پوچھا مولا کیسے پتا چلے گا اللہ کتنا ذکر کرتا؟ فرمایا بہت آسان ہے، تم دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو تم خدا کا کتنا ذکر کرتے ہو۔ کلیہ یہ ہے جو جتنا خدا کا ذکر کرے گا اللہ پلٹ کے اتنا اس کا ذکر کرے گا، یعنی جتنا جو خدا کا اتنا خدا اس کا۔ یہاں سے اس عزا خانہ کے بانیوں سے لے کر جاؤ دنیا کے آخری عزا خانے کے بانی سے جا کر پوچھو یہ تم کروا رہے ہو؟ وہ کہے گا شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے استعمال کر لیا۔ عزادار بیٹھے ہیں کہ نہیں دوست؟ توجہ ہے جی؟ ہر کوئی کہے گا ہم تو استعمال ہو رہے ہیں بھائی، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں استعمال کر لیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اتنا خدا ذکر کرتا ہے جو جتنا خدا کا کرے۔ ایسا کرنا، گھر جانا، سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا کا میپ ایک طرف رکھنا، دوسری طرف گوگل نکال لینا۔ جس ملک میں آپ کو امید نہ ہو کہ اللہ کا نام بھی لیا جاتا ہوگا، اس کا نام لکھ کے عزاداری سرچ کرنا، حسین کا سڑک پہ جلوس مل جائے گا۔ اللہ نے تو اتنا ذکر کرنا تھا جتنا کوئی خدا کا کرے۔ اللہ جانے حسین کا کتنا کریڈٹ خدا کے پاس پڑا ہے۔ اللہ ہر سال ذکر حسین بڑھاتا جا رہا ہے، بڑھاتا جا رہا ہے۔ سن لو جو کربلا میں ہوا وہ فذکرونی تھا، یہ عزائے شبیر اذکرکم کا موضوع۔ توجہ فرما رہے دوست؟ تھک تو نہیں گئے ہیں نا جی؟ بس جلدی سمجھنا ہے بات، دو جملے آپ کو سناؤ، بہت لازم ہے، وہ ضائع نہیں ہونے چاہیے اگر خطبہ یہاں تک آ گیا۔ فرمایا سنو، میں نے بار بار مجھے کہنا پڑا ہے، میں کسی خطیب کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، خطیب کعبہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ عباس سے زیادہ بہتر کون بتا سکتا ہے مقام علی و حسین کیا ہے؟ فرمایا سنو، ساری دنیا جا کے حجر اسود کے بوسے دیتی ہے، اگر اللہ کی عظیم تر مصلحتیں نہ ہوتی حجر اسود آ کے میرے حسین کے ہاتھوں کے بوسے لے لیتا۔ توجہ فرما رہے ہیں دوست؟ اب میں اس جملے کی تشریح میں گیا نا تو میرا وقت بڑا لگ جائے گا، مگر کمال ہے خدا کے، فرماتے ہیں اگر اللہ کی مصلحت ہے۔ مگر اگلا جملہ، نوجوانوں اگر میں پہنچا پائے، میری خطابت میں کمی ہوئی تو بدقسمتی میری، مگر اگر میں پہنچا پایا، اگلے سال تک دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، یہ جملہ بار بار ذہن میں لے کر آنا ہے اور اپنے ذہنوں کو لطف دینا ہے فضائل حضرت ابو الفضل سے۔ آپ نے فرمایا لو لا تکن مشیت مولائی مجبولت من مشیت الرحمن لوقت علیکم کالسکر الغضبان علی اصافیر الطیران۔ خدا کی قسم میرے پاس وہ لہجہ ہی نہیں ہے، میرے پاس وہ دم ہی نہیں ہے کہ جس میں یہ جملہ پڑھنا چاہیے۔ اس جملے کے اندر جو حدت اور شدت ہے نا،
اسے خدا کی قسم محسوس کرنے کے لیے میرے اندر وہ ہمت اور طاقت اور لہجے کی وہ کاٹ ہی نہیں ہے. آپ نے فرمایا یاد رکھو اگر میرے مولا کی مشیت تابع مشیت خدا نہ ہوتی تو میں تمہیں ایسے آ لیتا جیسے ڈری ہوئی چڑیوں کو بکھرا ہوا عقاب آ کے پکڑتا. اللہ اکبر. عباس کے ماننے والے بیٹھے توجہ فرما رہے تھے. توجہ فرما رہے ہیں دوستو. اچھا میں نے جملہ اس طرح بھی نہیں عرض کرنا تھا کہ بس اتنے میں ہی آپ پی جائیں. توجہ ہے جی, اس جملے میں بہت کچھ پوشیدہ ہے. عباس فرما رہے سنو اگر میرے مولا کی مشیت تابع مشیت رحمان نہ ہوتی میں تمہیں ایسے آ لیتا جیسے ڈری ہوئی چڑیوں کو بکھرا ہوا عقاب پکڑتا. توجہ ہے جی, یہ کوئی پہلوان اپنی طاقت نہیں بتا رہا, علی کا بیٹا بول رہا. تھک تو نہیں گئے ہیں؟ اچھا ایک منٹ, یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ عباس کعبے کی چھت پہ ہے, 8 ذی الحجہ ہے, سن 60 ہجری ہے. 60 ہجری حضور, میں نے ابھی چند دن پہلے بھی کسی مجلس میں شاید یہی غالباً یہی اس کے شرح میں عرض کیا ہے, جس وقت مولا رسول نے آخری حج اور اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج پڑھا, واپسی پہ غدیر خم میں کتنا صحابی تھا؟ 1.25 لاکھ. واپسی پہ, اور اسلام کی ظاہری حدود کیا تھی؟ مکہ, مدینہ, طائف, کچھ حصہ یمن. توجہ ہے جی, ایسی سن رکھی تاریخ. کتنا صحابی واپسی پہ؟ 1.25 لاکھ. اب سن 60 ہجری کا حج ہے, جب علی کا بیٹا کعبے پہ کھڑا ہے. اب اسلام کی حدود کیا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں دوستو, افریقہ کے جنگلوں تک, یہاں سے سندھ تک. سوچ سکتے ہیں کتنا مجمع ہوگا؟ نہیں, اگر تھک نہیں گئے میں نے بتانا ہے عباس کسے کہتے ہیں. توجہ ہے جی, سوچ سکتے ہیں اس وقت اتنے سا اسلامی حدود ہے تو 1.5 لاکھ کا مجمع, اور اب 60 ہجری سندھ سے لے کر افریقہ کوئی 10-12 لاکھ تو ہونے چاہیے. بات ہو کے نہیں دوست؟ چلو 8-10 لاکھ تو ہوں گے. 8-10 لاکھ افراد کے سامنے علی کا بیٹا کھڑا ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کہہ رہا, سنو اگر میرے مولا کی مشیت تابع مشیت رحمان نہ ہو, یہ کربلا کے 33,000 کا لشکر نہیں ہے. 8 سے 10 لاکھ کے مجمع کو کہہ رہے ہیں میں تمہیں ایسے آلوں جیسے ڈری ہوئی چڑیوں کو بکھرا ہوا عقاب پکڑتا ہے. یہ جملہ کہنے کے بعد عباس کعبے سے کہیں چلے تو نہیں گئے. علی کا لال وہیں سے اترا, سینہ تان کے نکلا. کوئی تو ماں نے ایسا لال چنا ہوتا جو آگے آ کر کہتا عباس کسے کہہ رہے ہو. توجہ ہے دوستان کی, خدا کی قسم حضور کیا ہے نا کہ فضائل کے مرحلے کو بڑا تبدیل کیا جا سکتا, مگر بہار ہے. فضائل جتنا بھی پڑھ لیا جائے دوست, مجلس محفل رہتی ہے, مجلس اسے آنسو بناتے. توجہ ہے جی, جناب عباس فرما رہے پہچانو حسین کیا ہے.
حسین تو وہ ہستی کا نام ہے جس کا حق ہے کعبے کے اوپر. حسین اس ہستی کا نام ہے. حسین وہ ہیں کہ اگر اللہ کی عظیم تر مصلحتیں نہ ہوں یہ کعبہ اور حجر اسود بھی آ کر حسین کے ہاتھوں کے بوسے دیں گے. میں سادگی سے جملہ عرض کروں گا, 9 محرم کو رلانے کے لیے مصائب کی ضرورت نہیں ہوتی, بس ایک سادہ سا جملہ عرض کروں گا, وہ کعبہ بھی جس پہ قربان ہونے کو تیار تھا اسے باغی کہہ کے امت نے مار دیا. دنیا نے باغی کہہ کے امام کو مار دیا. میں نے بڑا سخت لفظ بول دیا دوستو, آپ نے غور نہیں فرمایا. دنیا نے اس حسین ابن علی کو جو 1.25 لاکھ نبیوں کا وارث, وہ حسین ابن علی کہ اسلام جس کا ممنون احسان, اس حسین کو باغی کہہ کے مار دیا گیا. یہ جملہ کتنا تلخ ہے, یہ لفظ کتنا تلخ ہے. بس ایک روایت عرض کرنا چاہوں گا, ذرا سوچئے گا کہ یہ لفظ آج 1400 سال بعد تلخ محسوس ہوتا ہے, یہ اس وقت امام کے دل پہ کتنا بھاری ہوگا. آمادہ ہے رونے کے لیے, آمادہ ہے ماتم کے لیے. آپ جانتے ہیں نا جناب زینب ہر بات سن گئی, شام کے بازاروں میں ہر تانا سن گئی, نہیں برداشت ہوا جب کسی نے حسین کو باغی کہہ دیا. اب عبداللہ ازدی کوفے کا رہنے والا تھا, یہ کسی سفر میں گیا ہوا تھا. ایک وقت آیا یہ پلٹ کے کوفہ آیا, محرم کی کوئی تاریخ تھی, سن 61 ہجری تھی. یہ کوفہ میں داخل ہوا, بڑا حیران ہوا یہ سارے اہل کوفہ کہاں چلے گئے. یہ گھر پہنچا, بیٹی ملی. اس نے بیٹی سے پوچھا, بیٹا یہ شہر میں کوئی بیماری تو نہیں پڑ گئی, کیا وجہ سارا شہر خالی ہو گیا ہے, یہ کہاں اہل شہر ہیں. اس نے کہا بابا آپ بھی تیاری کرو, آپ بھی تیاری کرو جنگ کی اور چلے جاؤ, کیونکہ اگر سپاہیوں نے دیکھ لیا نہ تو مارے جاؤ گے. کیوں بیٹی مسئلہ کیا ہے. کہا بابا سنا ہے کسی باغی نے خروج کیا. ابھی صورتحال کیا ہے, کب پتہ چلا ہے ہماری فوج نے اس باغی کو کربلا میں گھیر لیا ہے. بابا جلدی جاؤ, اگر سپاہیوں نے دیکھ لیا تو سزا دیں گے. وہ فوراً ہی آمادہ ہوا, سوار ہوا, جیسے ہی نکلنے لگانا دروازے میں بیٹی نے روک لیا. بیٹی نے روک کر کہا بابا جا رہے ہو تو باغی سے جنگ بھی ہوگی. کہاں بیٹا جنگ بھی ہوگی. کہا بابا مال غنیمت بھی ملے گا. کہاں بیٹی مال غنیمت بھی ملے گا. کہا بابا ایک کام کرنا, مجھے مال غنیمت میں سے نا ایک عقیق کی انگوٹھی لا کر دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا وعدہ رہا. یہ گھوڑا بھگاتے ہوئے نکلا اور جلدی جلدی نکلا, یہ نہ ہو مجھ سے پہلے جنگ تمام ہو جائے. یہ عصر عاشور کربلا میں داخل ہوا. اس نے کہا میں نے تاریخ انسانی کی ایک بڑی عجیب جنگ دیکھی, جہاں مارنے والا پورا لشکر ہے جبکہ مرنے والا ایک تنہا ہے. سارا لشکر مل کے اسے مار رہا ہے. جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے وہ نیزہ لگا رہا ہے, جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ تلوار مار رہا ہے, جس کے ہاتھ میں پتھر ہے وہ پتھر مار رہا ہے. جس بدبخت کو کچھ نہیں مل رہا وہ کربلا کی جلدی ریت اٹھا کے اس کے زخموں پہ اچھال رہا ہے. اس نے سوچا اگر جنگ تمام ہونے میں اس کی زندگی باقی رہ گئی ہے, کیوں نہ ایک حملہ کروں, ایک وار کروں, زندگی تمام کروں. یہ سوچ کے
کب آئے گا جب حسین علم ہر سو لہرائے